तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और आज के प्रोग्राम में हम पहले सैमुअल के 24वें बाब और फिर 25वें बाब का मुतालिया करेंगे। हम जानते हैं कि पिछली इकसात में साउल ने एक हौलनाक काम किया जब उसने सब काहिनों को कत्ल करवा दिया। गोया वो कहना चाहता है कि अगर साउल हमारी जिस्मानी फितरत को पेश करता है जो हमारी पुरानी फितरत है, तो बदन की ख्वाहिशात कहानत या रूहानी बातों से नफरत रखना है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। और आज खुदा के फजल से हम पहला सैमुअल उसके 24वें और 25वें बाब का मुतालिया करेंगे और जानेंगे जब दाऊद ने साउल को माफ किया और उसे कत्ल न किया और किस तरह दाऊद और अबीजील की मुलाकात हुई। प्रोग्राम की शुरुआत में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ओसामा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मुहीब, 24वें बाब में साउल दाऊद के हाथ में आ गया और हम इस इंतजार में थे कि दाऊद शायद बदला लेगा। खुदा ने साउल को उसके हाथ में कर दिया, फिर क्या हुआ? दर हकीकत खुदा उनका दाऊद से वादा था कि वो उसके लोगों पर हुकूमत करेगा और बतौर बादशाह मसा किया जाएगा। उन सब सख्त हालात के बावजूद जिनमें से वो गुजरा और उसने ईज़ा रसानी का सामना किया, मतलब दाऊद की जिंदगी को खतरा था, लेकिन मैं कहूंगा कि वो जिसका वादा है वो वफादार है और वो अपने वादे को कभी किसी भी सूरत में तोड़ता नहीं। चाहे साउल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी ही फौज से चुने हुए 3000 फौजियों का सरदार था, पर दाऊद के पास सिर्फ 400 फौजी थे। लेकिन वो उनके साथ भागा और उनके साथ वो चला और गारों में छिपा। खुदावन ने वाकई ही साउल को एक गार में दाऊद के हाथ में कर दिया, क्योंकि वो गार में सो रहा था और दाऊद के आदमी भी उसी गार में थे और उसने उन्हें नहीं देखा। और उस वक्त दाऊद के लिए अपना इंतकाम लेना मुमकिन था, लेकिन दाऊद खुदा के कलाम के हर मेयार से मर्दे खुदा था। उसने ये असूल सिखाया है कि अजीजो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदा फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। उसने बस इतना ही किया कि उसने साउल की पोशाक का किनारा काट लिया। गोया ये बड़ी ही आम सी बात थी, लेकिन इसके बाद आप देखें कि वो शख्स रूहानी तौर पर कितना हसास हो गया, कि उसका दिल कितना बेचैन हुआ कि उसने खुदा के मंसूब बादशाह की पोशाक का दामन काट लिया है। उसे लगा उसने बड़ा काम किया है। जब वो बेचैन हुआ तो उसका ज़मीर हसास था, और जब वो बेचैन ना था तब उसने वो बड़ा काम किया और उसके दिल में बेचैनी ना आई। लेकिन खुदा के वक्त और उसकी मुदाखलत के हवाले से हम और क्या देखते हैं? दाऊद ने समझ लिया कि खुदावंद का अपना वक्त है जिसमें वो अपने वादे को पूरा करेगा, और वो उन सब हालातों से आगे भागना नहीं चाहता था। उसके आदमी उसके जैसे ना थे। उसके आदमियों के लिए आसान था कि वो गहरी नींद में सोए हुए एक आदमी को भाले से मार दें, जबकि वो उसके सर पर खड़े थे, और भाले से एक ही वार करना कितना आसान था। कल आप बादशाह होंगे, सबको आराम मिलेगा, ये इंसानी सोच है। लेकिन दाऊद ने ऐसा ना किया। उसने खुदा के इलाही वक्त और मंसूबे का इंतजार किया और ज़बूरों में खुदा के इंतजार के बारे में लिखा। भाई उसामा, जब हम 25वें बाब पर जाते हैं तो उसमें पहली आयत ये है कि और सैमुअल मर गया और सब इसराइली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया, और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया। यकीनन सैमुअल
दाऊद के लिए रूहानी और जहनी तौर पर एक सहारा था। लिहाजा यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, सैमुअल की मौत से दाऊद पर क्या असर हुआ? दर हकीकत खुदा उस शख्स को तैयार कर रहा है, और वो तरबियत जो दाऊद को दी जा रही थी सिर्फ साउल के जबर की सूरत में न थी, बल्कि साउल की जबर के वक्त में भी दाऊद के पास ऐसे लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकता था। हमने देखा कि अज़ल के पत्थर पर जब यूनतन और दाऊद एक दूसरे से जुदा हुए तो दाऊद पर ज़हनी दबाव की एक कैफियत और उलझन तारी हो गई, और यहाँ सैमुअल की वफ़ात के बाद दाऊद बहुत दूर दश्त फरान में चला जाता था, जो एक तरह का फरार था, और खुदावंद दाऊद की तरबियत करता है कि अपनी आंखें किसी की तरफ ना लगाए। सही, बस तुम इंसान से बाज रहो, भले ही वो अजीम इंसान क्यों ना हो। यूनतन एक अजीम इंसान था, सो सैमुअल भी ऐसा ही था। एक दिन जब साउल दाऊद को मारने को ढूंढता फिर रहा था, दाऊद कहाँ गया? वो फौरन सैमुअल के पास गया और नियूत में रहने लगा। अब ना तो यूनतन ना ही सैमुअल था, और सब कुछ खुदावंद ही की निगरानी में था, ताकि उसके और खुदावंद के बीच कोई ना हो और वो खुदावंद पर भरोसा करना सीखे। इसलिए हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं अगर खुदावंद उन सहारों को हमसे दूर कर देता है जिनसे हमें हौसला मिलता है, ताकि हम अपनी आंखें फ़क्त उसी पर लगा सकें। ये हम एक सबक सीखते हैं जो हर ईमानदार को ज़रूर सीखना चाहिए। खुदावंद और फ़क्त खुदावंद, जब वो लोग जो हमें हौसला देते हैं या जहनी तौर पर सहारा देते हैं दूर हो जाते हैं, तो हमारी आस वक्त खुदावंद पर ही जरूर होती है कि हम परेशान ना हों। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? सवाल ये है कि दाऊद की गलतियों के बावजूद कलाम किस तरह कहता है कि दाऊद वो शख्स है जो खुदा के दिल के मुआफिक है। एक शख्स जो खुदा के दिल के मुआफिक है मगर गलतियां हो गईं, फिर खुदा के दिल के मुआफिक कैसे है? क्योंकि खुदावंद की आंखें पूरी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी मदद में जिनका दिल कामिल है अपने ताईं कवि दिखाए। ये कोई हादसाती बात नहीं थी कि खुदावंद ने सैमुअल को भेजा और कहा, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। खुदा की निगाह उस पर तब से है जब वो छोटा बच्चा था और भेड़ें चराता था। और जब मैं गौर करता हूं तो मैं जानता हूं कि खुदावंद ने उसे इस नजरिए के तहत ही क्यों देखा, क्योंकि उसका दिल खुदा के मुआफिक है। पहली बात, जब वो भेड़ चराने वाला छोटा लड़का था, वो अपने काम में बहुत वफादार और दयानतदार था। उसने एक बर्रे को शेर के मुंह से छुड़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। और जब उसके बाप ने उसे एक मकसद के लिए भेजा, उसे भेड़ों के रखवाले के हवाले किया, क्योंकि वो एक जिम्मेदार और ईमानदार शख्स था। वो काबिल एतमाद और जबरदस्त शख्स था। वो मर्दे ईमान था। और उसने जूलियत फिलिस्ती के बारे में कहा कि तू फक्त एक नामख्तून फिलिस्ती है, खुदा तेरे साथ नहीं। उसने अपने भाई की तरफ देखा, उस जिल्लत के बावजूद जो वो 40 दिन से भुगत रहे थे। उसने उन्हें जिंदा खुदा की फौज कहा। वो ईमान से आगे बढ़ा और उसने खुदा को अपने साथ महसूस किया। मैं रब्बुल फौज के नाम से आता हूँ। वो मर्दे ईमान था, लेकिन जिंदगी की बहुत सी बातों में वो हलीम था। वो भेड़ें चराने वाला एक छोटा सा लड़का था। मसा किए जाने के बाद वो फिर से भेड़ें चराने लगा। जब उसने उस फिलिस्ती को मारा तो साउल और अब्नीर ने उससे पूछा कि तू किसका बेटा है? तो उसने बड़ी फरोतनी से जवाब दिया कि मैं तेरे खादिम बैतलहमी यसी का बेटा हूँ, एक गरीब शख्स का। मेरा कोई शौक नहीं है, मैं सादा सा लड़का हूँ। मैं हलीम और फरमाबरदार हूँ जिसने इस मिशन को कबूल किया है। वो शख्स जो खुदा के कलाम की कदर करता है, जिसने जबूर 19 और गालिबन जबूर 119 लिखा, जो कि उसके खुदा के कलाम से मोहब्बत और कुदरत को बयान करता है। वो एक जबरदस्त मर्दे दुआ था। वो खुदा से मांगा करता था और वो ये भी जानता था कि खुदा का इंतजार कैसे करना है। वो बिगाड़ नहीं मचाता था। इसराइल का प्यारा जबूर नवीस वो खुदा परस्त था और उसकी नजर में खुदा की बातें कीमती थीं। वो अपनी गलतियों का इकरार करना चाहता था। हाँ, उसने गलतियां की, जैसा कि हमारे प्यारे भाई ने यहाँ सवाल किया, क्या उसने गलतियां की थीं? जी हाँ, उसने गलतियां की थीं, लेकिन उसमें अच्छी बात यह थी कि वो जानता था उसने गलती की है।
وہ توبہ کرتا، اقرار کرتا اور آنسو بہاتا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی تربیت کی بات مانی اور تنبیہ کی برداشت کی اور سمجھا کہ خداوند جو اسے محبت رکھتا ہے اس کی تربیت کر رہا ہے۔ وہ حساس تھا اور جب اس سے چھوٹی سی غلطی ہوتی تو اس کا دل گھبرانے لگتا، اور اس نے بہت سارے مرحلوں میں رنجش کی برداشت کی اور قریب ترین لوگوں نے اسے دکھ دیا، لیکن اس نے شر کی ان باتوں کی برداشت کی۔ وہ اتنا حساس تھا کہ وہ ساؤل کے لیے رویا، اس سب کے باوجود کہ ساؤل نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا۔ بھائی اسامہ، ہم نے داؤد کے کردار کے حوالے سے زبردست باتیں سنی، لیکن یقیناً اس کے کردار کے بارے میں اور بھی کچھ کہنا باقی ہے، سو آپ مزید کیا کہیں گے؟ ایک ایسا شخص جس نے جوانی سے ہی بوجھ اٹھایا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے ساتھ بھائی تھے جو اس سے بڑے تھے، لیکن بھیڑوں کے معاملے میں وہ قابل اعتماد اور واقعتاً وفادار داؤد تھا۔ وہ شخص ایمان کی بدولت ممتاز تھا۔ اس نے شیر کا، ریچھ کا اور جولیت کا سامنا کیا، جنگیں لڑی جو کہ خدا کے سورماؤں اور اس لوگوں کا بڑا اہم خاصا۔ وہ شخص جہاں جاتا فتح مند ہوتا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور وہ اپنی سب جنگوں میں زبردست تھا۔ جو کوئی بھی خداوند پر بھروسہ کر کے جیتا ہے ایک فتح مند زندگی پاتا ہے۔ وہ ایک شکست یافتہ زندگی نہیں گزارتا۔ ان تمام صلاحیتوں کے باوجود جو خدا نے اسے دی، اس نے ان صلاحیتوں پر یا خود پر بھروسہ نہ کیا، اپنی قابلیت پر نہیں، بلکہ وہ خداوند پر بھروسہ کرنا جانتا تھا، اور اس نے خداوند کو اپنا قلعہ اور چٹان کہا، اور اپنی زندگی کے زیادہ تر معاملات میں خداوند ہی کا انتظار کیا، اور اس نے شر کی باتوں کی برداشت کی اور تاج پانے کا انتظار کیا، نہ کہ خود کو تاج کو اپنے سر پہ رکھا، بلکہ خداوند کے ہاتھ اس کا نے خدا کے وقت پر انتظار بھروسہ کیا۔ کیا۔ اس نے خدا کے وقت پر بھروسہ کیا۔ ڈاکٹر محیب، جب ہم 25ویں باب پر جاتے ہیں تو ہمیں مزید کچھ کردار اور واقعات نظر آتے ہیں۔ نابال اور ابیجیل نامی کردار نمودار ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے نابال کے کردار کے متعلق کچھ بتائیے کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جائے۔ نبال کے نام کا مطلب ہے احمق یا پھر بے وقوف۔ دراصل وہ ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بد کردار تھا، مطلب کہ وہ شخص شرارت کا فرزند تھا۔ شیطان کا اس پر قبضہ تھا اور وہ اخلاقی طور پر برے کام کرتا، ایلی کاہن کے بیٹوں کی طرح۔ وہ بڑا گھٹیا اور خود غرض تھا اور اسے ہرگز خدا کے معاملات کی پرواہ نہ تھی، نہ ہی خدا کے منصور، نہ خدا کی جنگ کی، نہ کسی بات کی۔ اور میں کہوں گا کہ اس شخص کا فائدہ کیا تھا؟ بس وہ کالب کی نسل سے تھا، لیکن کالب اس سے 500 برس پیشتر آیا۔ یقیناً آگ اپنے پیچھے راکھ چھوڑ جاتی ہے۔ کالب ایک نیک اور مرد ایمان تھا۔ وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے والے 2 لوگوں میں سے ایک تھا اور دوسرا یشوا تھا۔ کالب اپنے پچھلے دنوں میں بہت پھلدار تھا اور اس نے خداوند کے لیے جنگیں لڑیں اور حبرون پر قبضہ کیا۔ اور یہاں نابال دراصل کالب کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کالب سے مختلف تھا، اور دوسرا وہ بہت امیر تھا اور اس کے پاس ہزاروں بھیڑیں اور گائے بیل تھیں۔ وہ بڑا خوش قسمت تھا۔ یہ تو رہی نال کی بات، لیکن بدقسمتی سے ابیگیل نہ تو اس کے ساتھ، اور میں کہوں گا کہ نہ ہی اس کی دولت سے خوش تھی۔ یہ اس کے لیے ہے جو دولت پر رشتہ بناتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور آنسو ہی اس کا مقدر ہوں۔ یہی سچ ہے۔ او، کالب کی نسل سے تھا۔ اسے کالب سے میراث میں خدا پرستی کو لینا چاہیے تھا۔ بطور والدین ہم اپنے بچوں کی پرورش اپنے بچوں کی پرورش خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے اور اس کی ہدایات کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں؟ دراصل وہ پہلا تھا جس کے لیے یہ زبردست اصول کہا گیا کہ آپ اور آپ کا گھرانہ نوح کی مانند ہیں، جس نے اپنے گھرانے کی نجات کے لیے کشتی بنائی اور اپنے بچوں کی نجات کی فکر کی۔ خداوند ابراہم سے ہم کلام ہوا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ خداوند میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں۔ اور یشوا نے کہا، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور یہ ایک الہی اصول ہے جس کے تحت ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ایک اہم تحفہ ہے۔
نہ صرف یہ کہ ہم ان کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کریں بلکہ ہمیں انہیں روحانی خوراک بھی کھلانی ہے، جس میں خدا کی پرستش، دعائیں، رہنمائی، تعلیم اور خبرداری، ہدایات اور تربیت جیسے اجزاء شامل ہیں، تاکہ خدا انہیں اپنی راہوں پر چلاتا رہے اور وہ اسی راہ پر چل کر اپنی زندگی کے ضامن ہو سکیں۔ صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر کہانی کے بقیہ حصے کی طرف آئیں گے، جس میں داؤد، نابال اور ابیجیل ہیں، اور وقفے کے بعد ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ نابال جس کے بارے میں ایسی ہیبت ناک تفصیل بیان کی گئی، اسے ایبیگیل جیسا ہیرا کیسے مل گیا؟ ایسی بے جوڑ شادی کس طرح ہو گئی؟ دراصل انسانی معیار الہی معیار کے بالکل برعکس ہے۔ انسانی معیار کے آج کے دور کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شاندار دلہا ہے، وہ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا خاندان کالب بن یفنا سے ہے، جس کا تعلق شاہی قبیلے یعنی یہودا کے قبیلہ سے ہے، اور وہ بہت امیر اور بڑی دولت کا مالک ہے۔ تو کوئی ایسی خوبیاں رکھنے والا بھلا کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی لیے جب ہم باہری شکل و صورت کے دم پر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا کڑوا پھل کاٹتے ہیں۔ بہت بار جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر محیب سے سنا کہ آنسو کبھی نہیں رکتے اور کبھی نہیں رکیں گے، کیونکہ خداوند کا حکم ہے کہ ایماندار اور غیر ایماندار کے درمیان کسی قسم کے حصے داری نہ ہو، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خداوند مداخلت کرتا اور دل پر نگاہ کرتا ہے۔ وہ مداخلت کرتا ہے یا تو اس شوہر کو ٹھیک کر کے جو خداوند سے دور ہے، یا کچھ معاملات میں وہ اس شوہر کو دور کر کے مداخلت کرتا ہے، کہ جیسا کہ ہم یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم شروعات ہی میں خود کو ایسے دکھ کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ سو نابال کی دولت یا اس کے پیسے نے اسے کسی طرح کی خوشی نہیں دی۔ ہمیں اور شروعات سے ہی بہترین جی، بالکل۔ انتخاب کرنا ہے، جی، شروع سے ہی۔ ہم دوستوں کو چننے کی بات کرتے آئے ہیں، لہٰذا ایک صحیح ہم سفر کا انتخاب کرنا اور بھی اور ضروری ہے۔ والدین کے لیے پیسہ یا پھر دولت دیکھیں، ایماندار کوئی خواتین یا معیار مرد ہوتے نہیں ہوئے ہے۔ خداوند ہمیں اپنا فضل دے۔ صحیح، میں نے ایماندار والدین کو بھی انسانی اور دنیاوی معیار کے مطابق فیصلے لیتے ہوئے دیکھا ہے، ہاں یا نہ کرتے ہوئے، لیکن وہ افسوس جو ہم نے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے، ہمیں ان میں سے ہر بات کے لیے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محیب، میں ان واقعات کو جاننا چاہوں گا جو ابیجیل، نابال اور داؤد کے قصے میں پیش آئے۔ داؤد خدام کے لوگوں سے محبت کرتا اور پورے دل سے ان کی خدمت کرنے پر راضی تھا، اور یہی اس نے نابال کے ساتھ کیا۔ جب اس نے اور اس کے لوگوں نے ایک لمبے عرصے تک اس کے ریوڑ کی رکھوالی کی اور انہوں نے کچھ نہ کھویا، وہ ان کے گرد آگ کی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ انہوں نے اس سب کی حفاظت کی جو ان کے پاس تھا، اور وہ اس سے کچھ نہ چاہتا تھا۔ ایک دن داؤد غریب ہوا اور اس کی مدد کی ضرورت پڑی، سو اس نے ایک سادہ اور پیار بھرا پیغام اس شخص کے واسطے بھیجا جو اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس نے بہت بڑی ضیافتیں کی تھی، اس سے اسے کچھ فرق نہ پڑا کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ اس نے ایک آدمی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادم کو اور اپنے بیٹے داؤد کو یہ کہہ کر عطا کر۔ اس نے سوچا نبال اس کا خیر مقدم کرے گا۔ یہ تیری کیسی آپ اچھائی نے ہم ہے۔ پر مہربانی اور بھلائی کی، اب ہمارا موقع ہے کہ ہم اس کا بدلہ اتاریں۔ لیکن افسوس کہ اس کا رد عمل بہت ہی برا اور ذلت آمیز تھا۔ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں میں بہت سے ایسے نوکر تھے جو اپنے آقا سے بھاگ کر دور چلے جاتے تھے۔ یہ صرف ایک باغی ہے جو اپنے مالک بادشاہ ساؤل سے بغاوت کرتا ہے۔ میں اپنی روٹی، اپنا پانی اور اپنا گوشت جو میں نے اپنے کترنے والوں کا شکار کیا ہے ان لوگوں کو دے دوں جو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ سو اس نے انہیں شرارت سے وہاں سے نکالا اور ان سے بہت ہی برا رویہ کیا، ذلت امیز رویہ۔ یقیناً داؤد اس کو برداشت نہ کر پایا، اور یہ اسی وقت ہوا جب اس کی نفسیاتی حالت غیر متوازن تھی۔
اور اسے اس آدمی سے ایک چھوٹی سی مدد مانگنی پڑی، اور اس شخص کا رد عمل کچھ ایسا تھا گویا وہ ساؤل کا دوست ہے، اور داؤد کو ساؤل کے خلاف بغاوت کرنے والا سمجھا، اور اس نے فیصلہ کیا جو کچھ نبال کے پاس ہے وہ سب تباہ کرے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسامہ، ابھی جیل کے ساتھ کیا ہوا؟ ایبیگیل ایک بہت سمجھدار اور باعقل عورت رہی جس کا داؤد پر بہت مثبت اثر رہا۔ بائبل غصہ کرنے سے منع کرتی ہے، بلکہ اس سے کہ جب ہم غصے میں ہوں تو گناہ نہ کریں۔ غصہ تو کرو گناہ نہ مگر کریں۔ گناہ نہ کرو، لیکن داؤد اپنے غصے میں گناہ کرتا، لیکن انجیل کے مثبت اثر نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ 25ویں باب کی 25ویں آیت میں اسے بتاتی ہے، اور تیسری عقل مندی مبارک تو خود بھی مبارک ہے جس نے مجھ کو آج کے دن خوشنودی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا۔ یہ شخص جس نے ساؤل سے اپنے انتقام کو خود نہ لیا، اپنے ہوش کھو کر نابال سے خود انتقام لینے کو تھا، لیکن اس عورت نے اپنی سمجھ اور حکمت سے داؤد کو اس خون سے روک دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت واقعی بہت نیک عورتوں میں سے ہے۔ امثال 31 میں نیک عورتوں کے حوالے سے لکھی 3 باتیں ہی بہت ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہیں کرے گی، حالانکہ نابال بدی ہی کے لائق بدی نہ تھا کرے گی۔ کہ اس کے ساتھ برا ہی کیا جائے، لیکن اس نے اس کے ساتھ اس برائی کو ہونے سے روکا اور اس کی حفاظت کی۔ اور 20ویں آیت میں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ ہاں، وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ کیا داؤد اور اس کے لوگوں سے زیادہ کوئی غریب ہے؟ جبکہ خدا ان کی ترتیب کر رہا ہے اور ان سے ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آخر میں آیت 26 میں لکھا ہے، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ سیموئل کی موت کا داؤد پر کیا اثر ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد بہت اداس ہوا اور دشت فاران کو چلا گیا، اور یہ داؤد کے لیے خدا کی طرف سے تربیت کا نیا سلسلہ تھا۔ داؤد ایک جذباتی شخص تھا اور اسے سیموئل اور یونیتن کے ذریعے حوصلہ اور مدد حاصل ہوتی تھی جن سے وہ ساؤل کے مظالم کا سامنا کرتا تھا، لیکن خداوند نے سیموئل اور یونیتن کو داؤد سے دور جانے دیا تاکہ داؤد فقط خداوند پر بھروسہ کرنے کا سبق سیکھ سکے۔ وہ کون سی اخلاقی باتیں ہیں جن کو سیکھ کر ہم بے جوڑ شادیوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ احمق نابال اور ابیجیل کے معاملے میں ہوا؟ سب سے اہم بات جو ہمیں سیکھنی ہے کہ نابال کی خاطر یعنی انسانی معیار کی خاطر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہودا کے قبیلہ سے بہت امیر شخص ہے، سو اسے انکار نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کا خداوند سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ ابیجیل کے کام کے بارے میں بتایا جائے کہ نابال نے کیا غلطی کی اور داؤد کا اس واقعے میں کیا رد عمل تھا۔ دراصل اس خاص واقعے میں وہ ایک نیک عورت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، جیسا کہ ہم نے امثال اس کے 31 باب میں پڑھا۔ ہم اس میں ایک نیک عورت کی 3 خوبیاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کی، بدی نہ کی۔ دوسری بات، اس نے اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھایا۔ جب داؤد کو اس کی مدد کی ضرورت تھی اس نے اس کی مدد کی۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ أروح لمين غيرك يا يسوع وانت ربي وحبيبي، أروح لمين غيرك يا يسوع وانت ربي وحبيبي، انت اللي تمسح لي الدموع، انت اللي تمسح لي الدموع، انت دوائي وطبيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع، يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه، يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه،
عندك دواء لجميع الناس، عندك دواء لجميع الناس، وكل من يطلب تعطيه. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي، كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي. انت قريب جدا ليا، انت قريب جدا ليا، انت حبيب قلبي وروحي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. انت اللي تشبع نفسي سرور، انت اللي تشبع نفسي سرور، وتضيع حزني واوهامي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع، اروح لمين غيرك يا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ